برے آدمی کی صحبت میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئلے کی کان میں جا کر آنا. کوئلے کی کان میں اگر تم سفید کپڑا پہن کر کے جاؤ گے اور آؤ گے، نہ کوئلہ اٹھاؤ نہ کوئلے کی کان میں کام کرو، لیکن تمہارے جا کر آتے ہی تمہارے سفید کپڑوں پر کالک لگ ہی جائے گی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے. اور اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے عطر کی دکان میں جا کے آنا. عطر لگاؤ نہ لگاؤ، لیکن دکان میں جا کے آنے کے بعد تھوڑی بہت کپڑوں میں خوشبو آئی جاتی ہے. کیسی مثالوں سے میرے آقا نے فرمایا. اسی طرح دنیا میں تم اگر صالحین کی صحبت میں بیٹھتے اٹھتے ہو، اچھوں کی صحبت میں بیٹھتے اٹھتے ہو، تو اس کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جہاں وہ جا رہے ہوں گے فرشتے تمہیں بھی وہیں پر بھیج دیں گے. ہاں، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے. بعض روایات میں ہم نے یہ بھی پڑھا، سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کام کرنے والا جو دھوبی تھا غوث پاک کے انتقال کے بعد بغداد کے بڑے بڑے علماء اگر کسی مسئلے میں پیچیدگی آتی تو اس دھوبی سے جا کر سوال کرتے. اس مسئلے کا حل آپ کو معلوم ہے؟ وہ جواب دے دیا کرتے. کیوں؟ میاں صحبت میں جو بیٹھتا تھا، روزانہ فقہی مسائل کو سننا، اس کی پیچیدگیوں کو سننا، سنتے سنتے صحبت کا اثر اتنا کہ وہ فقہ کی باریکیاں بھی لوگوں تک بیان کرنے لگ جائے. ایسے ہی ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹروں کی صحبت میں رہتے رہتے کئی لوگوں کو دوائیوں کے نام یاد ہو جاتے ہیں، بیماریوں کی جڑ معلوم ہونے لگ جاتی ہے. تو صحبت ہی کا تو اثر ہے، پڑھا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. صحبت میں رہنے والے کو اثر ہو ہی جاتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم. ایک دن ایک خوشبودار مٹی مجھے ہاتھ میں ملی حمام میں، خوشبودار مٹی تھی. تو میں مٹی کو سونگھا اور دیکھا کہ مٹی میں خوشبو کہاں سے آئی. تو شیخ سعدی فرماتے میں نے پوچھا اس سے، بدو گفتہ کہ مشکی یا عبیری کہ بوئے دل آویز تو مستم. میں نے مٹی سے پوچھا تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ تیری خوشبو سے میرا دل مست ہو رہا ہے. گفتہ کہ من گلے ناچیز بودم وہ لیکن مدت باگل نشستم. کہتی ہے مٹی، نہیں میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں مٹی ہی ہوں، نہ میں مشک ہوں نہ عنبر ہوں، لیکن ایک زمانے تک گلاب کی